یہ ایک بلیسنگ ہے مجلس ہمارے لیے، ہماری لائف کو چینج کرنا ہے۔ صدقے کے لیے آپ مثال کے طور پر 10 پاؤنڈز نکالو ڈیلی، ناٹ ڈیلی، ایوری منتھ۔ ایگزامپل دے رہا 10 کا، آپ 20 نکالو، کوئی 100 نکالو، کوئی پرابلم نہیں۔ بیک ہوم بھیجو، یہاں پہ تو کوئی ایسا پور آدمی نہیں، اگر یہاں پہ کوئی ہے تو 10 پاؤنڈ کیا دیں گے اس کو؟ تو بہرحال اپنے بیک ہوم بھیجیں یا کہیں بھی بھیجیں، یہاں پہ بھی بھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔ 10 پاؤنڈ کو ڈیوائڈ کرو 30 ڈیز میں، جتنے بھی سینٹس بنتے، پینیز، آپ تو پینیز بولتے ہیں، جتنے بھی پی بنتے انڈیا میں، مثال کے طور پہ میں انڈیا کی ایگزامپل، مثال کے طور پہ 10 پاؤنڈ کے 1000 روپیز ہو رہے، 1000 روپیز ایگزامپل دے رہا میں، 1000 روپیہ ہو رہے، اس کو 30 میں ڈیوائڈ کر لو، 30 میں ڈیوائڈ، آئی تھنک 30 روپیز یا 40 روپیز ہوگا۔ کسی غریب کو، یتیم کو یا بیوہ کو، ویڈو کو، یا کسی غریب کو ایک ساتھ 1000 روپے دے دو، 10 پاؤنڈ دے دو، مثال دے رہا۔ دینے کے بعد آج آپ نے بھیج دیا، آپ اپنے جو بھی آپ کا ٹرسٹڈ بندہ اس کو بولو، اس کو لے جا کے وہ فیملی میں دے دو۔ دین واٹ یو ڈو، یہاں روز نیت کرو، ایڈوانس میں آپ نے دیا، لیکن بول کے نہیں دینا کہ وہ صدقے کے پیسے دے رہا ہوں، اوکے؟ آپ نے بھیج دیا، اور آپ یہاں پہ ایوری ڈے نیت کرو۔ کیا نیت کرو؟ 30 ڈیوائڈ کر لیا، آپ کے ذہن میں حساب ہے، مثال دے رہا 30 روپیز دے رہا میں، ہر روز شام میں مغرب کے بعد نیت کرو۔ اب ایک صدقے سے فائدہ دیکھو کہ تمہارا برمنگھم میں تمہارا بزنس کیسا بڑھے گا۔ میں روز ایک دعا بھی دوں گا اور دعا کی کاپی بھی دوں گا آپ کو انشاءاللہ if I get chance، اور کچھ عریضے بھی دوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ روز نیت کرو کہ مولا اللہ، جس کی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں، جس کی بھی پہلی رات، فرسٹ نائٹ ہے، اس کے لیے میں صدقہ دے رہا ہوں۔ آپ سنتے جاؤ، فائدے دیکھو اس کے لیے۔ اس کے بعد بولو کہ یہ صدقہ میں اپنی امام کی سلامتی کے لیے دے رہا ہوں۔ 30 روپیز میں آپ فائدہ دیکھو کتنا ہو رہا، 10 پاؤنڈ میں آپ کا بینیفٹ۔ اس لیے کہ میں ایک بزنس کمیونٹی کے سامنے پڑھ رہا، تو میں آپ کو فائدے دے کے جاؤں نا۔ یار مجھے اتنا ایکسپیرینس ہے، مجھے کہا گیا تھا، میں جگہ کا نام تو نہیں بولوں گا، کہا مولانا اتنی چھوٹی دعا دینا، فائدہ اتنا ہونا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مجھے تو پتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ کہا مولانا دعا ٹائم نہیں ہے، we don't have time to read لمبی دعائیں، چھوٹی دعا دو لیکن فائدہ اتنا ہونا، اور سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہونا۔ یہ فکر کو نکالو، مجھے یہ بولو پوری کمیونٹی کو ہونا فائدہ۔ یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا، بزنس ہوگا۔ جتنے بزنس مین ہیں نا، I'll do something for them انشاءاللہ۔ تو کہ ایسا تم گرو کرنا نا، but if you listen properly then you'll get it۔ تو پہلے چیز کیا نکالو؟ امام کی جان کا صدقہ، کہ پروردگار میں یہ جو صدقہ آج دے رہا، میرے مولا کی جان کا صدقہ۔ آپ سوچو، اس کے بعد بولو وائف، بچے، پہلے وائف کا نام لے لو یار، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو بعد میں۔ نہیں، سب سے بڑے ایشوز یہ بھی ہے نا، انشاءاللہ ابھی تو سنیں گے آپ لوگ 10 دن۔ میں فرسٹ ڈے کچھ نہیں بول رہا، اس لیے کہیں میرا کھانا نہ بند ہو جائے، نہیں تو پہلے بیوی کا نام لے لو، بچوں کا، ماں باپ کا، رشتہ دار، فیملی ممبر، سب کا۔ اس کے بعد بولو، اب دیکھو میں ایک ایک فائدہ بتاؤں آپ کو۔ پہلا امام کا صدقہ جان کا، پھر ان کے صدقے، مولا کے صدقے میں اس سارے لوگوں کا، 2 ہو گئے۔ تیسری نیت کرو، صرف 10 پاؤنڈز کی بتا رہا، 30 ڈیز کی۔ تیسری نیت کرو کہ جس کی آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں، وی ڈونٹ نو 1000 آدمی کی ہو سکتی، اس کے لیے پہلی رات کا صدقہ۔ یہ 3 ہو گئے۔ اس کے بعد بولو کہ پروردگار جتنے بیمار، which I don't know، کتنے دنیا میں مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ کہو کہ مولا جتنے بیمار ہیں ان کی بیماری کا صدقہ، تمہارے یہ 10 پاؤنڈز لوگوں کی ڈیسٹینیز بدلیں گے، اور تمہاری بدلے گی کیسے؟ کہا چوتھی چیز یہ بولو کہ پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کے لیے میں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد بولو جتنے بزنس مین بزنس کر رہے، جو ان کی لائف میں آبسٹیکلز اور ہرڈلز آ رہے، جو رکاوٹیں آ رہے، اللہ یہ صدقہ دے رہا کہ ان کا بزنس میں برکت ہو، ان کی جو رکاوٹیں وہ دور کھل جائے، راستے کھل جائے۔ اچھا، رکاوٹ کے لیے ڈیلی فجر کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب پڑھنا، یا مسبب الاسباب، اس کا مطلب ہے کہ اللہ جسٹ اوپن دا ڈور فار می، میرے لیے راستہ بنا، ویوز بنا، تو دیوار میں سے رزق ملتا ہے۔ دیوار، اللہ قادر مطلق ہے، کہیں سے بھی دے سکتا۔ If you trust your Allah, you'll get it۔ دیوار میں سے دے گا وہ انشاءاللہ۔
یہ بولنا کہ جتنے کاروباری لوگ ہیں اس کا چھٹا صدقہ یہ نیت کرو کہ پروردگار جتنے دنیا میں جاب کر رہے جو رزق کے پرابلمز میں ان کے لیے میں صدقہ دے رہا ہوں، ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ اس کے بعد نیت کرو کہ پروردگار جتنے لوگ برزخ میں، تکلیف میں، عذاب میں، پرابلمز میں، ان کے لیے صدقہ کہ ان کے اوپر رحمت کو نازل کرے۔ ساتویں نیت کرو کہ پروردگار جتنے وادی برود میں ہیں ان کے لیے۔ اس کے بعد بولو کہ پروردگار تم میرے گناہوں کی معافی کے لیے صدقہ دے رہا۔ پھر بولو کہ اللہ عبادتوں کی قبولیت کے لیے صدقہ دے رہا۔ اس کے بعد بولو لاسٹ کہ پروردگار میری دعاؤں کی قبولیت کے لیے صدقہ۔ 10 نیت کرو ایک صدقے سے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو فائدے بتاتا کہ رحمت کی آپ نے دعا کی امام کی سلامتی کے لیے، تو دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کسی کی سلامتی کی دعا کریں، جیسے ابھی میں آیا، میں انٹر ہوا، میں سب کو تو نہیں جانتا، جیسی میں انٹر ہو رہا تھا ڈور میں کچھ مومنین مل کے بولے مولانا تو آپ آ گئے، بولا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے ان کو دیکھا، اسمائل دی، اسمائل دے کے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ یہ ایٹیکیٹ ہے۔ اگر میں ایسا پلٹ جاتا تو وہ بولتے یار مولانا کو کچھ تمیز ہی نہیں ہے، میں دعا دے رہا پلٹ رہے۔ دوستو اہل بیت تو مرکز ہیں، اخلاق کے مرکز ہیں۔ واٹ یو تھنک کہ جب آپ بولتے کہ اللہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مولا پلٹ کے فوراً آپ کو بولتے اللہ اس کو بھی سلامت رکھ۔ آپ امیجن کریں کہ اگر امام دعا کر دے کہ اللہ اس کو سلامت رکھے تو 100% سلامتی ہے۔